وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ سلسلہ قوم جنات میں خوش آمدید، مرحبا۔ ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے شجرہ عطاریہ قادریہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سماعت فرمائی۔ ان کی برکت سے کس طرح جنات سے چھٹکارا حاصل ہوا، آج بھی اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کی بہار بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ سب ناظرین مدنی چینل کے اسکرین کے پاس تشریف رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں، انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اول تاخیر سلسلہ بغور ملاحظہ فرمانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں پچھلے سلسلے میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا، آئیے اس کا درست جواب اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پہنائے گئے پھولوں کی ہار کی پتی کھانے کی برکت سے ایک اسلامی بھائی سے جنات کے معاملات دور ہو گئے تھے۔ آپ نے یہ بتانا تھا کہ وہ پھولوں کا ہار جس کی پتیاں کھا کر ایک اسلامی بھائی کو جنات سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تھا، وہ ہار کس جلوس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پہنایا گیا تھا؟ درست جواب یہ ہے، وہ ہار جلوس میلاد میں پہنایا گیا تھا۔ آئیے درست جواب دینے والے ناظرین کا نام شامل کرتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھے وہ ناظرین جنہوں نے پچھلے سوال کا درست جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل نازل فرمائے، ان سب کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ان سب کو جلدی جلدی پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو جو واقعہ سنانے لگے ہیں وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے، کیونکہ یہ واقعہ شہزادہ عطار اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکات سے مزین ہے، طویل بھی ہے اور دلچسپ بھی، تو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر
حیدرآباد کے ایک مقیم اسلامی بھائی کا حلفیہ تحریری کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ میرے 2 بھائیوں کی شادی سن 2001 میں اپنے تایا جان کی بیٹیوں اور ہماری اکلوتی بہن کی شادی تایا کے بیٹے سے طے کر دی گئی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی، لیکن شادی سے تقریباً 3 ماہ قبل تایا کی دونوں بیٹیوں نے اچانک بغیر کوئی وجہ بتائے شادی سے انکار کر دیا۔ ان کے اس طرح انکار کرنے پر سب پریشان رہ گئے۔ بہرحال ہم نے دعائیں کرنے اور شجرہ عطاریہ سے وظائف وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور مختلف ذرائع سے روحانی علاج بھی کرایا۔ بالآخر دونوں شادی کے لیے خود راضی ہو گئے۔ شادی والے دن میری بھابھی یعنی میری تایا زاد بہن کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے تیسے انہیں ہوش میں لایا گیا اور رخصتی کر دی گئی۔ شادی کے تیسرے دن میرے تایا زاد بھائی یعنی بہنوئی کا ولیمہ تھا۔ اس دن بھی دونوں دلہنیں یعنی میری بھابھی اور بہن بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ بعض اوقات تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ 8 افراد سے بھی نہیں سنبھل پاتی تھی۔ ہم نے ان کا مختلف عاملوں سے علاج بھی کروایا، مگر کافی رقم خرچ کرنے کے باوجود فائدہ ہونے کے بجائے ان کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اکثر عامل تو علاج کرنے سے ہی منع کرتے کہ علاج کرنے کی صورت میں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ تم لوگ اب تک کیسے بچے ہوئے ہو۔ لگتا ہے تم کسی پیر کامل سے مرید ہو جس کی نظر نے تمہیں اب تک بچا رکھا ہے۔ پھر ہمارا رابطہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی سے ہوا۔ انہوں نے تعویذات عطاریہ کے ذریعے علاج شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے دونوں یعنی میری بھابھی اور بہن کی طبیعت سنبھل گئی۔ تقریباً 4 سال یوں ہی بیت گئے۔ ایک دن دونوں کی طبیعت ایسی بگڑی کہ انہوں نے کھانا پینا اور بولنا بند کر دیا۔ تقریباً اسی حالت میں 72 گھنٹے گزر گئے۔ سارے گھر والے انتہائی پریشان تھے۔ صحت یابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہماری خوش قسمتی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے الحاج مولانا ابو اسید عبید رضا عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی سے فون پر رابطہ ہو گیا۔ آپ مدہ ظلہ العالی نے فرمایا کہ یہ 26 منٹ بعد پانی پلانا، انشاءاللہ عز و جل پی لیں گی۔ ہماری نظریں گھڑی پر جم گئی۔ ہم نے ایک منٹ گن کر گزارا۔ ٹھیک 26 منٹ بعد دونوں کو ہوش آ گیا اور انہوں نے پانی مانگا، پھر کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں 2 خوفناک بلائیں ہنس ہنس کر اذیت دے رہی تھی، مگر توجہ مرشد کی برکت سے ٹھیک 26 منٹ بعد ان کے جسم گلنے سڑنے لگے اور ان سے پیپ بہنے لگی۔ ان میں سے ایک بلا نے جس کے لمبے لمبے کالے کالے خوفناک بال اور بڑے بڑے پیلے دانت اور لمبے لمبے ناخن تھے، اپنے گندے ہاتھوں سے ہمارے دلوں کو پکڑ رکھا تھا۔ گھبرا کر کمرے سے وہ باہر نکل بھاگی۔ دوسری بلا نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ گر گئی اور وہ بڑی بے بسی کے عالم میں التجائیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گی۔ یوں ہماری طبیعت بہتر ہو گئی۔ اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوئی اور بلا ان دونوں پر ظاہر ہو گئی۔ ہم نے دوبارہ شہزادہ عطار الحاج مولانا ابو اسید عبید رضا عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی سے فون پر رابطہ کیا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد آپ نے فرمایا 363 مرتبہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیے اور اس عمل کو 12 دن تک جاری رکھیے۔ ہم نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ الحمدللہ عز و جل اس سے کافی افاقہ ہوا، لیکن بلاؤں سے مکمل طور پر جان نہ چھوٹی۔ وہ اب بھی مختلف خوفناک شکلوں میں ان دونوں کے سامنے آتی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسلسل عملیات کے ذریعے یہ سارا معاملہ کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد پھر ان دونوں کی طبیعت بگڑ گئی اور بگڑتی ہی چلی گئی۔ میری بہن کی تو ایسی حالت تھی کہ مغرب کے بعد اس کو خوفناک شکل والی بلائیں نظر آتی اور ڈرانا شروع کر دیتی۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر ہم ایک دن باب المدینہ کراچی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر سے روانہ ہونے لگے تو بہن اور بھابھی کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی۔
میری بہن اصرار کرنے لگی کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے مت جائیے، مگر ہم سنی انسنی کرتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باب المدینہ پہنچ گئے۔ بعد صحت بہن نے بتایا کہ جس وقت آپ لوگ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت 2 عامل جن جو ان تمام شیطانی قوتوں کا سردار تھا، جو وقتاً فوقتاً ہمیں تنگ کر رہی تھی، خود ظاہر ہوا اور شدید پریشانی کے عالم میں کہنے لگا اپنے بھائیوں کو روکو، ہم سب چلے جائیں گے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اس کی عمر تقریباً 500 سال ہے اور وہ زبردست عامل ہے۔ جب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے قطار میں لگے تو حیدرآباد سے موبائل فون پر گھر والوں نے بتایا کہ ان دونوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گی۔ دونوں برابر یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ انہیں واپس بلا لو، انہیں واپس بلا لو۔ یہ جان کر ہم پریشان تو بہت ہوئے مگر ہمت کر کے ملاقات کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران بار بار فون پر ان کی طبیعت خراب سے خراب تر ہونے کی اطلاع دی جاتی رہی۔ بعد میں بہن نے بتایا کہ اس وقت ہمیں آپ تمام قطار میں نظر آ رہے تھے اور وہ 500 سالہ عامل جن اپنے تمام قبیلے کے ساتھ موجود تھا اور وہ سب انتہائی پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بھاگ چلو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، ہم نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات ہونے پر ہم نے ان سے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی شفقت فرمائی اور فرمایا کہ حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ عزوجل کچھ نہیں ہوگا، گھبرائیے نہیں۔ پھر ہم نے ایک تھیلی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے دم کروا کر اس کا منہ دھاگے سے باندھ لیا۔ جب ہم دم کی ہوئی تھیلی لے کر باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد روانہ ہو رہے تھے تو فون پر بتایا گیا کہ حیدرآباد میں دونوں مریضائیں بہت گھبرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کو روکو، یہاں مت آنے دو ورنہ یہ خوفناک جنات ہمیں مار دیں گے۔ جب ہم گھر پہنچے اور تھیلی کھول کر آدھی پھونک ایک مریضہ اور آدھی دوسری مریضہ پر چھوڑی تو دونوں مریضاؤں کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا اور ایک خوشگوار خوشبو پھیلی جس کا سرور دل میں بھی محسوس ہوا۔ اس کے بعد دونوں مریضاؤں کو دم کیا ہوا پانی پلاتے رہے اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کراتے رہے۔ بالآخر ہمارا وہ مسئلہ جس کے حل کے لیے تمام عاملوں نے معذرت کر لی تھی اور ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے، الحمدللہ عز و جل زمانے کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی نگاہ کرم کی برکت سے حل ہو گیا اور ہمیں اس آفت سے نجات مل گئی، الحمدللہ عز و جل۔ اب ان دونوں کی طبیعت بالکل صحیح ہے۔ تا دم بیان اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز خود بھی عامل ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے جن بزرگ سے علاج کرایا ہے وہ روحانی طور پر بہت طاقتور ہیں اور جس عامل نے آپ کے خلاف کام کیا تھا وہ غیر مسلم تھا جو اپنی شیطانی قوت، جادو اور کالے علم وغیرہ کی مہارت میں بین الاقوامی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے گھر کے باہر گاہکوں کی کاروں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد کے طفیل اب اس عامل کے گندے عمل کرنے کی شیطانی طاقت چھن چکی ہے اور وہ شدید بیمار ہو چکا ہے۔ اس کے پاس 3 گندی طاقتور چیزیں تھیں جو اس سے چھن چکی ہیں۔ وہ عامل اب سخت پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے ورنہ میں یہ کبھی اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کیسا واقعہ ہے۔ واقعہ مجھے تو بہت پسند آیا، آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کیا کہنے، آپ دور حاضر کے ایک رہنما ہیں۔ آپ کی برکتوں سے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ مزید آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، یہ آپ دامت برکاتہ العالیہ کا ہی فیضان ہے۔ زمانے کے ولی کامل کی برکت جد و جہد سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی سنت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس کارواں میں شریک ہو جائیں اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی فکر میں اپنا عملی کردار پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔
فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید سماعت فرماتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک روز میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا، اور وہ یہ منظر تھا کہ ایک عجیب اور غریب اور انتہائی بدصورت شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے اور جسم سے خون اور پیپ بہہ رہا تھا، اور کہیں کہیں کیڑے بھی لگے ہوئے تھے۔ یکا یک اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گلا دبانا چاہا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یا تار پیر۔ اسے ایک دم جھٹکا لگا اور وہ دھڑام سے پیچھے کی طرف گرا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میرے حواس گم تھے، کافی دیر جاگتا رہا، پھر آنکھ لگ گئی۔ رات کم و بیش 3 بجے کسی انجانے خوف کے سبب دوبارہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ اتنے میں سامنے بند دروازے سے اسی بدودا شخص کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ خوف کے مارے میری گگی بن گئی، یعنی میری حالت غیر ہو گئی، اور ہلنے جلنے کی قوت گویا سلب ہو گئی۔ اس نے قریب آ کر جیسے ہی مجھے دبوچنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے، دوبارہ میرے منہ سے یا تار پیر نکلا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بدصورت انسان نما بلا مضطربانہ عالم میں الٹے قدم پلٹی اور بند دروازے سے باہر نکل گئی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ابھی اور برکتیں باقی ہیں، سنتے جائیں اور جھومتے جائیں۔ مدنی تربیتی کورس کے ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ مجھے عارف والا پنجاب میں جمعرات کے دن ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت اور بیان کرنے کی سعادت ملی۔ دوران ذکر ایک اسلامی بھائی کی عجیب اور غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن ہم نے خاص توجہ نہ دی۔ اجتماع کے بعد وہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ تھا۔ دوران مشورہ تربیتی کورس کے ایک استاد ایک اسلامی بھائی کو لائے جو لنگڑا کر چل رہا تھا، اور اس کو تقریباً 3 اسلامی بھائیوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد اسلامی بھائی کہنے لگے، یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے اور مسلسل چیخ رہا ہے۔ قافلہ کورس کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی اس کے قریب گئے اور اس کو غور سے دیکھا تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ گھومی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے۔ اتنے میں اس نے غرا کر کہا، ہٹ جاؤ۔ میں نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو مشورہ دیا کہ اس کے سامنے شجرہ عطاریہ پڑھو، شاید یہ چلا جائے۔ ابھی انہوں نے شجرہ عطاریہ نکالا ہی تھا کہ وہ جن ان کو گھورنے لگا۔ اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے چلا کر کہا، میں اس کا دوست ہوں اور اس سے ملنے آیا ہوں، میں بھی عطاری ہوں۔ اسلامی بھائی نے اس سے کہا، عطاری ہو کر اپنے پیر بھائی کو تنگ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں ابھی شہزادہ عطار مدد ذل علی کو فون کرتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں میں چلا جاؤں گا۔ میں نے اسلامی بھائی کو آواز دی، امیر اہل سنت مدد ذل علی کا بال مبارک اس کے سامنے کرو، شاید یہ چلا جائے۔ جیسے ہی اس اسلامی بھائی نے اپنی جیب سے امیر اہل سنت کا بال نکالا، اس جن نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، یہ بال مجھے دے دو۔ اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس یہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس بھی ہے۔ اسلامی بھائیوں نے اس سے مطالبہ کیا، تو دکھاؤ۔ اس جن نے گردن جھکائی اور مٹھی بند کر لی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو اس میں بال مبارک نظر آ رہا تھا۔ اس اسلامی بھائی نے وہ بال مبارک اس کے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ اسلامی بھائی نے کہا، ایک شرط پر دوں گا، اگر تم واپس چلے جاؤ۔ وہ جن ہار مانتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کو بال دیا گیا تو جن کے زیر اثر اسلامی بھائی بیٹھے بیٹھے سر کے بل زمین پر گر گیا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو نارمل لوگوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بہت واقعات ہیں۔ چند واقعات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتوں سے مزین بیان کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نواب شاہ باب الاسلام سندھ کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ میری بیٹی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنات میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ ایک روز اس پر کوئی خبیث جن قابض ہو گیا اور اسے روزانہ تنگ کرنے لگا۔ وہ جن کبھی اس کا ہاتھ موڑ دیتا تو کبھی اسے بے ہوش کر دیتا۔ سر میں شدید درد کے باعث وہ چیخیں مارتی۔ سارا گھر پریشان تھا۔ مختلف طریقے سے علاج کی کوشش کی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ یوں کم و بیش 15 دن گزر گئے۔
وہ جن بیٹی کو سخت تکلیف دینے لگا۔ ہمارا سارا گھر چونکہ زمانے کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہے، اس لیے میری بیٹی جس پر جن قابض تھا بلند آواز سے المدد یا تار المدد یا تار پکارنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت میں افاقہ ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ الحمدللہ عز وجل اب تک اس کی طبیعت دوبارہ خراب نہیں ہوئی۔ میری بیٹی نے بتایا جب میں نے المدد یا تار کہنا شروع کیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، بیٹی گھبراؤ مت، میں نے انہیں بھگا دیا ہے، انشاءاللہ یہ اب تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ یوں اس جن سے میری جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک روز میں کسی عزیز کی تدفین کے سلسلے میں قبرستان گیا۔ دوران تدفین ایک اجنبی شخص میرے قریب آیا اور بڑے ہی پر اسرار انداز میں کہنے لگا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لوگوں سے الگ لے گیا، سائیڈ میں لے گیا اور کہنے لگا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھ پر دم کر دو۔ میں نے جیسے ہی ان پر دم کیا تو یکا یک مجھے یوں لگا جسے کئی من وزن میرے اوپر لاد دیا گیا ہو۔ میں جب واپس گھر لوٹا تو سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ گھر آ کر میں لیٹ گیا، یہاں تک کہ اذان مغرب ہونا شروع ہو گئی۔ میں با جماعت نماز ادا کرنے کی نیت سے ہمت کر کے جیسے تیسے اٹھا اور امامہ باندھ کر جیسے ہی باہر جانے کے لیے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک مجھے کسی اندیکھے وجود نے پکڑ لیا اور اٹھا کر کمرے کی دیوار پر دے مارا۔ میرا سر چکرا گیا، میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنے سامنے 4 خوفناک جنات کو پایا۔ وہ بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے، ان کے سر کے بال زمین تک لٹکے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دوسرے نے دونوں پاؤں جکڑ لیے، تیسرے نے میری زبان پر قابو پا لیا اور چوتھا جن میرے جسم میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے سخت تکلیف دے رہے تھے اور میں چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میری چیخ پکار سن کر دوسرے کمرے سے گھر والے اور چند محلے کے لوگ آ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جنات مجھے جان سے مار دیں گے۔ بے اختیار میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں دیکھا کہ یکا یک کمرے کے دروازے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ انتہائی جلال کے عالم میں کمرے میں داخل ہوئے، اور جس جن نے میرے پاؤں جکڑ رکھے تھے اسے ٹھوکر ماری تو اس جن کے جسم پر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ دوسرے کو آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھ کر جو جن جسم میں داخل تھا وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ چوتھا جس نے میری زبان کو قابو کیا ہوا تھا وہ جن بھی الٹے قدموں واپس بھاگ گیا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا مت گھبراؤ، الحمدللہ عز وجل ان سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ فرما کر آپ جانے لگے تو میں رونے لگا اور عرض کی آپ دامت برکاتہم العالیہ کے جانے کے بعد یہ دوبارہ آ کر مجھے قتل نہ کر دیں۔ آپ نے مجھے دلاسا دیا اور فرمایا، انشاءاللہ عز وجل اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ گھبراتے کیوں ہوں، میں جو ہوں، مجھے بلا لینا، انشاءاللہ عز وجل میں آ جاؤں گا۔ یوں کرم فرمانے کے بعد آپ دامت برکاتہم العالیہ واپس لوٹ گئے۔ الحمدللہ عز وجل آج اس بات کو 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، میری طبیعت بالکل صحیح ہے۔ ان جنات نے دوبارہ آنے کی جرت ہی نہیں کی۔ صوبہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کی حلفیہ تحریر کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ میں شام کے وقت سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی تو 5:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں تقریباً 8 سے 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے جیسے ہی بستر سے اٹھنا چاہا، سامنے بند دروازے سے ایک نہایت بدصورت بڑھیا داخل ہوئی۔ اس نے آنن فانن میرے گردوں میں انگلیاں ڈال کر مجھے اوپر اٹھا لیا۔ اب میرا آدھا جسم اوپر تھا اور آدھا نیچے تھا۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ آیت الکرسی اور لا حول شریف وغیرہ پڑھنا بھی بھول گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ اور دادی جان کو، جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا، مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری پکار نہ سنی۔ اتنے میں اس بڑھیا نے میرے ہونٹوں کو ناخن مار کر چیر دیا۔ میں شدید تکلیف میں تھا اور بری طرح چیخ رہا تھا، مگر لگتا تھا کہ میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہیں دے رہی۔
اسی وقت میرے دل میں اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا خیال آیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیر و مرشد با نفس نفیس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو آتے دیکھا تو مجھے چھوڑ کر فوراً بھاگ گئی۔ یوں مجھے اس بدصورت بڑھیا سے نجات ملی۔ پھر الحمدللہ عزوجل زخم بھی صحیح ہو گئے اور تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو مدنی چینل یا دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہیں، آپ سب حیرت میں محو ہوں گے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اس قدر نرالی شان ہے، اپنے مریدوں کی اس قدر خیرخواہی فرماتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمارے لیے اس دور میں اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، جو ہر وقت اصلاح عوام اور مسلمانوں کی خیرخواہی میں مصروف عمل ہے۔ آپ کی بے بہا برکتوں اور فیضان سے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد امیر اہل سنت کے ذریعے واجبات، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں پر بھی عمل پیرا ہیں، اور خود ہی نہیں بلکہ ہر سو سنتیں عام کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ جوگ در جوگ اسلامی بھائی قافلوں میں شرکت فرماتے ہیں، کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں، اور آپ دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ بھی سلسلہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ملیں گی، ساتھ ساتھ غوث اعظم کا فیضان بھی پائیں گے۔ جنات جادو تو نہ بلکہ ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ کے حکم سے نجات بھی پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنات جادو سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اختتام کرنے سے پہلے آخری واقعہ سماعت فرمائیں۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کراچی کے اجیر اسلامی بھائی ایک روز ڈیوٹی پر آئے تو ان کو بخار تھا۔ ذمہ دار کے دریافت کرنے پر انہوں نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کل رات جب میں گھر جانے کے لیے اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوا تو گارڈن چورنگی پر مجھے کسی نے لفٹ کا اشارہ کیا۔ میں نے اسکوٹر روک کر انہیں بٹھا لیا۔ جب گاڑی 3 اٹھی کے پل پر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر گاڑی روک دی اور جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی شکل بدل چکی تھی۔ لمبے لمبے بال، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، چوڑے دانت اور انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا اور اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر سامنے فٹ پاتھ پر جا بیٹھا۔ میں بھی دہشت کے مارے وہیں کھڑا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور غصے کے عالم میں میری جانب لپکا۔ میں پیچھے ہٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر میری گردن پکڑنا چاہی تو بے اختیار میرے منہ سے یا تار پیر نکلا۔ حیرت انگیز طور پر اس خوفناک بلا کو جھٹکا لگا اور وہ یوں لرزتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوتے فٹ پاتھ پر جا پڑا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسکوٹر اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر پہنچ کر خوف کے مارے مجھے بخار چڑھ گیا۔ جب سے طبیعت کچھ ناساز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے سلسلے میں مزید اہم معلومات، مزید واقعات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے سوال بھی نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے عقیدت رکھنے والے عطاری جن کا واقعہ ہم نے سنایا تھا، جس میں وہ اسلامی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، آپ نے بتانا ہے وہ کیا چیز تھی جو جن مانگ رہا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تھی، اتنا بتا دیا۔ اب اس چیز، اس شے کا نام آپ نے بتانا ہے۔ جواب دینے کے لیے نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے۔ جلدی جلدی اس سوال کا جواب بھیجیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام شامل کیا جائے گا۔ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما خلقت الجن والانس الا